السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. صحیح سے متعلق تنبیہات کا ذکر چل رہا تھا اور الحمدللہ 3 تنبیہ ہم پڑھ چکے ہیں. چوتھی تنبیہ انشاءاللہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس تنبیہ کے اندر بھی امام ابن صلاح رحمہ اللہ پر اعتراض کیا گیا ہے. اعتراض یہ کیا گیا ہے ان پر کہ انہوں نے صحیح کی تعریف کے اندر کہا ہے کہ وہ حدیث صحیح جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو معلل نہ ہو. کیا کہا ہے؟ لا یکون شاذا ولا معللا، کہ نہ تو اس کے اندر شذوذ پایا جائے اور نہ ہی وہ معلل ہو. تو یہاں پر جو لفظ معلل استعمال کیا ہے امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے، اعتراض اس پر ہوا ہے کہ ان کو یہاں پر لفظ معلل استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ انہیں یہاں پر کہنا چاہیے تھا کہ اس روایت کے اندر علت قادحہ نہ پائی جائے تبھی وہ صحیح کہلائے گی. کیوں؟ ان کو یہ لفظ کیوں استعمال کرنا چاہیے؟ یعنی بجائے معلل کے انہیں یہ کیوں کہنا چاہیے کہ اس کے اندر علت قادحہ نہ پائی جائے؟ یعنی ایک انداز تو یہ ہے کہنے کا کہ وہ روایت ایسی نہ ہو کہ معلل ہو، ایک انداز یہ ہے. دوسرا انداز یہ ہے وہ روایت ایسی نہ ہو کہ اس کے اندر علت قادحہ ہو، تبھی اس کو ہم صحیح کہیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے اعتراض. اچھا، اب اس اعتراض کی وجہ کیا ہے وہ بھی سمجھیے. دیکھیے، جب ہم معلل کہتے ہیں، یعنی میں ابھی جو اعتراض کر رہا ہے اس کی سوچ کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ جب ہم معلل کہتے ہیں، اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے جب ہم معلل کہتے ہیں تو اس کا مطلب تو اس کے اندر کوئی بھی علت پائی جائے گی سند کے اندر تو وہ تو روایت فوراً ضعیف ہو گئی، صحیح کے زمرے سے ہٹ گئی. معلل سے تو یہی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا. جبکہ بعض علتیں ایسی ہوتی ہیں جو قادحہ ہوتی ہیں، بعض علتیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر قادحہ ہوتی ہیں. ہاں، بعض علتیں ایسی ہوتی ہیں جو قادحہ ہوتی ہیں، بعض ایسی ہوتی ہیں جو قادحہ نہیں ہوتی ہیں، یعنی غیر قادحہ ہوتی ہیں. وہ علتیں جو قادحہ ہوتی ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے ان علتوں کا؟ یعنی یہ حدیث کو مجروح کر دیتی ہیں. علت قادحہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ علت جو حدیث کو مجروح کر دے، قبول کرنے سے روک دے. بہت ہی بڑی علت مانی جا رہی ہے وہ. اور علت قادحہ وہ ہوتی ہے جو حدیث کو قبول کرنے سے نہیں روکتی ہے، یعنی حدیث کو قبول کر لیا جاتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ بہت چھوٹی سی ہلکی سی علت ہے جو غیر قادح ہے، ہاں، حدیث کو مجروح نہیں کر رہی ہے. تو جب آپ معلل کہہ دیں گے تو معلل کے اندر تو علت قادحہ اور غیر قادحہ دونوں ہی آ گئی نا. تو پتہ چلا کہ وہ روایت بھی اگر ہمارے سامنے آ جائے جس کے اندر علت غیر قادحہ ہو تو آپ کی تعریف کے حساب سے تو وہ بھی صحیح کے زمرے سے ہٹ گئی، جبکہ وہ صحیح کے زمرے سے بالکل نہیں ہٹی ہے، کیونکہ علت تو غیر قادحہ ہے نا، حدیث کو مجروح کہا کر رہی ہے، بہت ہی چھوٹی سی معمولی سی علت ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ مطلقاً انہوں نے کہہ دیا نا معلل نہ ہو، یعنی اس کے اندر علت نہ پائی جائے، تو یہاں پر مطلق اطلاق پایا جا رہا ہے کہ کوئی اس میں مطلق کے اندر علت قادحہ غیر قادحہ دونوں داخل ہو جا رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اس لیے یہ لفظ یہاں پہ آپ کو نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا، بلکہ آپ ڈائریکٹ کہتے لابد ان یقول. فاعترض، ان پر اعتراض کیا گیا کہ بأنه لابد ان یقول، لابد ان یقول بعلت قادحہ. ان پر ضروری تھا کہ وہ یہ کہتے کہ اس کے اندر علت قادحہ نہ پائی جائے، علت قادحہ نہ پائی جائے. تو جب علت قادحہ کا لفظ استعمال کرتے تو غیر قادحہ اپنے آپ نکل جاتی، اور اس سے پھر وہی روایت ضعیف ہوتی ہے، وہی روایت صحیح کے زمرے سے ہٹتی جس کے اندر علت قادحہ ہو، اور جو غیر قادحہ علت ہے وہ صحیح کے زمرے سے نہ ہٹتی. لیکن آپ نے جب معلل کا لفظ استعمال کر دیا ہے تو وہ روایت بھی نکل جا رہی ہے صحیح کے زمرے سے جو غیر قادحہ علت جس میں پائی گئی ہے وہ بھی نکل جا رہی ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب دیکھیے آگے کیا لکھا ہے. وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِن تَعْرِيفِ الْمَعْلُولِ حَيْثُ ذُكِرَ فِي مَوْضِعِهِ. کہہ رہے ہیں
وَأُجِيبَ اس کا جواب دیا گیا ہے بِأَنَّ ذَلِكَ جس جواب کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، یؤخذ حاصل کر سکتے ہیں من تعریف المعلول معلول کی تعریف کے اندر سے، معلول کی تعریف کا جہاں پر آگے چل کے ذکر آیا ہے تقریباً 100-150 صفحے کے بعد یہاں سے، حیث ذکر فی موضعہ جہاں پر اس تعریف کو معلول کی تعریف کو ذکر کیا گیا اس کے اپنے مقام پر، تو وہاں پہ آپ کو اس اعتراض کا جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے، اب جواب تو یہاں پر لکھا نہیں ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بتا رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ معلل اس روایت ہی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی علت قادحہ پائی جائے. معلل اس روایت کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی علت قادحہ پائی جائے، اور اتنا ہی نہیں، معلل اس روایت کو کہتے ہیں جس کے اندر علت قادحہ پائی جائے اور علت خفیہ بھی پائی جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ کا یہ اعتراض کرنا بالکل غلط ہے. یہ اعتراض آپ کا کرنا بالکل غلط ہے. کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ معلل کے اندر تو دونوں قسم کی علتیں آ جا رہی ہیں، علت قادحہ اور غیر قادحہ، جب کہ حقیقت میں معلل اس روایت ہی کو ہم کہتے ہیں جس کے اندر علت قادحہ ہو، اور اتنا ہی نہیں بلکہ علت خفیہ بھی ہو. اب علت خفیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ہوتی ہے علت ظاہرہ. علت ظاہرہ دیکھیے لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ علت بالکل واضح اور ظاہر ہوتی ہے. ایک طالب علم بھی اگر تھوڑا بہت بھی اس نے مصطلح کو پڑھا ہوا ہے وہ اس علت کو فوراً پکڑ لے گا. علت ظاہرہ کیسے؟ جیسے دو راویوں کے درمیان انقطاع پایا جا رہا ہے، اس نے دونوں کے درمیان دیکھا کہ 200 سال کا فرق ہے، 200 سال کا فرق ہے، تو یہ اس سے کیسے روایت کر رہا ہے؟ وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہاں پر انقطاع ہے. اور جب انقطاع ہے تو صحیح کی تعریف میں ایک شرط یہ بھی کہ سند متصل ہونی چاہیے، اور یہاں پہ اتصال نہیں پایا جا رہا ہے، تو سند کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی. اسی طریقے سے علت ظاہرہ، آپ نے سند کے اندر کسی راوی کو دیکھا کہ وہ تو ضعیف ہے، یا وہ تو حافظے کا مضبوط ہی نہیں ہے، یا وہ تو غیر عادل ہے. یہ سب علت ظاہرہ ہوتی ہیں، تو اس کو تو کوئی بھی سمجھ جاتا ہے. لیکن علت خفیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ علت جو پوشیدہ ہوتی ہے، وہ علت جو پیچیدہ ہوتی ہے، اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا، اس کو جو بہت بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں اس فن کے وہی سمجھ پاتے ہیں. تو معلل اس روایت کو کہا جاتا ہے جس کے اندر علت قادحہ بھی ہو اور علت خفیہ بھی ہو، اسی کو ہم معلل کہتے ہیں. کوئی بھی اگر یہ سمجھے کہ معلل کا لفظ ہم نے اگر استعمال کر لیا تو اس سے مطلق علت مراد ہے، اس کے اندر علت قادحہ، غیر قادحہ اور ہر قسم کی علت داخل ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ خاص ہے کس کے ساتھ؟ اس روایت کے ساتھ جس کے اندر علت قادحہ اور علت خفیہ ہو. تو غیر قادحہ کا اس میں داخل ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب. ہاں، آگے دیکھیں. اب آگے ایک مسئلہ ہے اسی تعریف سے متعلق. قال شیخ الاسلام، امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، لیکن من غیر عبارت ابن صلاح، کہ جس نے بھی امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی عبارت کو بدل دیا، جس نے بھی امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی ہوئی صحیح کی تعریف کو بدل دیا، اور کیا کہا؟ من غیر شذوذ ولا علہ، کہ وہ روایت ایسی ہو جس کے اندر شذوذ نہ پایا جائے، وہ روایت ایسی ہو جس کے اندر علت نہ پائی جائے. اب یہاں پر دیکھیے، امام نووی رحمہ اللہ کس کی کتاب کا اختصار کر رہے تھے؟ امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی کتاب ہی کا تو اختصار کر رہے تھے، اور اختصار کر کے پھر جو نئی کتاب تیار کی مختصر، اس کا نام ارشاد رکھا. پھر وہ ارشاد بھی بڑی تھی، اس کو مختصر کر کے نئی کتاب جو تیار کی اس کا نام تقریب رکھا، جس کا متن اوپر ہم پڑھ رہے ہیں اور نیچے اس کی شرح تدریب الراوی. ہاں، تو آپ دیکھیے، امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر صحیح کی تعریف میں کہا تھا لا یکون شاذا ولا معللا، وہ روایت ایسی ہو جو شاذ نہ ہو، وہ روایت ایسی ہو جو معلل نہ ہو، ہے نا. امام نووی نے کیا کیا؟ اختصار کرتے وقت اس تعریف کو بدل دیا. بدل دیا اس ناحیے سے کہ لفظ بدل دیا، یعنی کہ تعریف کا مقصود بدل دیا نہیں، لفظ بدل دیا ہے. یعنی جو لفظ امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے استعمال کیا تھا اس کو استعمال نہ کر کے انہوں نے کیا استعمال کیا؟ یاد ہے آپ کو؟ صحیح کی تعریف انہوں نے کیا کی؟ امام نووی نے متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علہ،
دیکھیے امام ابن صلاح نے اپنی تعریف کے اندر معللہ کہا تھا، لا یکون معللہ، اور انہوں نے کیا کہا ہے؟ من غیر علہ، علت اس کے اندر نہ پائے جائے، من غیر شذوذ ولا علہ، علت کا لفظ، یعنی لفظ معلل کو کس سے بدل دیا؟ لفظ علت سے بدل دیا. اسی کو یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اسی کو امام ابن حجر رحمہ اللہ اسی بات کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی عبارت کو بدل دیا، من غیر عبارت ابن صلاح فقال، اور اس نے کہا من غیر شذوذ ولا علہ، تو اب یہاں پر صرف علت کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، کیا ہے؟ احتاج ان يصف العلت بکونها قادحہ وبکونها خفیہ، کہہ رہے ہیں اب وہ محتاج ہو گیا ہے کہ وہ علت کی صفت لے کر آئے، علت کو متصف کرے اس طور پر کہ وہ علت قادحہ ہو، اس طور پر کہ وہ علت خفیہ ہو. دیکھیے سمجھیے بات کو، جب ہم نے معلل کہا تھا تو معلل تو اسی روایت کو کہتے ہیں جس کے اندر علت قادحہ ہو، علت خفیہ ہو، معلل تو اسی کو کہا تھا. تو الگ سے ہمیں لفظ قادحہ، لفظ خفیہ لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہے نا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ معلل تو اسی کو کہتے ہی ہیں. لیکن جب آپ نے معلل کو لفظ علت سے بدل دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کوئی علت نہ پائی جائے، تو وہی بات پھر آ گئی. کیا بات آ گئی؟ کہ یہاں پر تو آپ نے مطلقاً لفظ علت استعمال کر لیا ہے نا، اب اس میں تو علت قادحہ غیر قادحہ دونوں داخل ہو جائے گی، علت خفیہ اور ظاہرہ دونوں داخل ہیں. ہاں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جب یہاں پر انہوں نے امام نووی نے کہہ دیا من غیر شذوذ ولا علہ، تو یہ تو مطلق ہے نا کہ کوئی علت نہ پائی جائے اس کے اندر، تو یہ تو علی الاطلاق یہ بات کہی ہے نا، اس میں تو قادحہ غیر قادحہ دونوں داخل ہیں. اسی لیے کہہ رہے ہیں امام ابن حجر رحمہ اللہ کہ وہ یہاں پر محتاج ہو گیا ہے اس کی صفت کے لے کر آنے کا، کہ وہ ساتھ میں یہ بھی کہے کہ وہ علت قادحہ اور خفیہ اس کے اندر نہ ہو. کیوں؟ اگر وہ مطلق کہے گا اس کے اندر علت نہ ہو تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. مسئلہ یہ پیش آئے گا کہ اگر علت غیر قادحہ ہے تو تب کیا کریں گے؟ تب بھی کیا حدیث کو ہم صحیح کے زمرے سے ہٹا دیں گے؟ جبکہ حدیث تو علت غیر قادحہ سے مجروح ہوتی ہی نہیں ہے، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، علت غیر قادحہ سے صحت پر، روایت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. لیکن آپ کی تعریف میں تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. تو کہہ رہے ہیں اس لیے جس نے بھی امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی عبارت کو بدل دیا ہے، تو اب وہ یہاں پر اس نے معلل کا لفظ استعمال نہ کر کے لفظ علت کا استعمال کیا، تو اب وہ محتاج ہو گیا ہے کہ وہ اس علت کو متصف کرے اس کے قادح ہونے سے اور اس کے خفی ہونے سے. بس سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آگے کہتے ہیں امام ابن حجر رحمہ اللہ وقد ذکر العراقی فی منظومته الوصف الاول واہمل الثانی ولا بد منه. کہتے ہیں امام عراقی رحمہ اللہ نے، امام ابن حجر رحمہ اللہ کے استاد ہیں، کہتے ہیں امام عراقی رحمہ اللہ نے ذکر کیا اپنی منظومہ میں، یعنی جو انہوں نے نظم لکھی ہے فن حدیث پر، یعنی اصول حدیث پر، مصطلح پر جو نظم لکھی، اس کے اندر کہہ رہے ہیں ذکر الوصف الاول، پہلے وصف کو تو ذکر کیا ہے، یعنی جب صحیح کی تعریف کی اور اس میں علت کا لفظ لے کر آئے تو اس کے ساتھ اس کی صفت بھی لے کر آئے، لیکن صرف ایک صفت لے کر آئے ہیں. الوصف الاول، پہلی صفت کو لے کر آ گئے. کیا ہے وہ؟ یعنی لکھا ہے نا بکونہا قادحہ پہلی صفت ہے، اور بکونہا خفیہ یہ کیا ہے؟ دوسری صفت ہے. تو پہلی والی کا ذکر تو کیا ہے، لیکن اہمل الثانی، دوسرے کا ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے. ولا بد منہ، حالانکہ اس کا ذکر کرنا بھی ضروری تھا. کس کا ذکر کرنا؟ علت خفیہ کا ذکر کرنا، کہ وہ علت خفیہ بھی نہ ہو. یعنی صرف یعنی آپ پہلی والی تعریف کو ذکر کر دیں، یعنی پہلی والی صفت کو ذکر کر دیں اور دوسری کو ذکر نہ کریں، کہہ رہے نہیں، تب بھی کام نہیں چلے گا. جس نے بھی لفظ علت کا استعمال کیا ہے پھر اس کو دونوں صفت کو لے کر آنا پڑے گا، ذکر کرنا پڑے گا.
ورنہ وہ معلل کا لفظ استعمال کر لیتا تو بیک وقت دونوں صفت اس لفظ کے اندر داخل ہو جاتی. لیکن اب جب آپ نے معلل کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے, علت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, تو اب آپ دونوں صفت بھی لے کر آئیں. لیکن امام عراقی رحمہ اللہ نے اپنی منظومہ کے اندر پہلے وصف کا ذکر تو کیا لیکن دوسرے کا ذکر نہیں کیا, اور آگے کہتے ہیں وَأَهْمَلَ الْمُصَنِّفُ. مصنف کون ہے؟ جب بھی مصنف یہ کہیں اس سے مراد یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہی تو اختصار کر رہے ہیں. تقریب جو اوپر لکھی ہے متن جس کا ہے وہ انہی کا ہے نا, امام نووی کا. تو وہ احمل المصنف, اور مصنف نے وہ بدر الدین اور امام جو بدر الدین, امام بدر الدین ابن جماعہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دونوں کو چھوڑ دیا. انہوں نے دونوں یعنی امام بدر الدین اور مصنف رحمہم اللہ نے دونوں صفتوں کو چھوڑ دیا. فبقی الاعتراض من وجہین, تو یہاں پر اعتراض دونوں ناحیوں سے, دونوں جگہوں سے ان پر ابھی بھی باقی ہے, وارد ہے. کیا آپ نے تعریف کے اندر دیکھا نا, من غیر شذوذ ولا علہ. امام نووی رحمہ اللہ نے من غیر شذوذ ولا علہ کہا ہے. دیکھیے پہلے وصف کا ذکر بھی نہیں کیا, دوسرے کا بھی نہیں کیا. کہہ رہے عراقی نے کم از کم پہلے وصف کا ذکر تو کیا تھا, دوسرے کو چھوڑا تھا. لیکن مصنف نے اور بدر الدین ابن جماعہ نے دونوں کو چھوڑ دیا. احمل الاثنین یعنی الوصفین الاثنین, دونوں وصفوں کو انہوں نے, دونوں صفتوں کو چھوڑ دیا. فبقی الاعتراض من وجہین, تو دونوں ناحیوں سے ان پر اعتراض ابھی بھی باقی ہے. ٹھیک ہے. وَأَهْمَلَ الْمُصَنِّفُ وَبَدْرُ الدِّينِ ابْنُ جَمَاعَةَ الْإِثْنَيْن. ٹھیک ہے, دونوں نے دونوں وصفوں کو چھوڑ دیا ہے, تو اعتراض دونوں ناحیوں سے ان پر باقی ہے. اچھا اب آگے دیکھیے, جن لوگوں نے بھی لفظ علت کے ساتھ اس کی صفت نہیں لائی, جن لوگوں نے بھی لفظ علت کے ساتھ صفت نہیں لائی, یعنی علت قادحہ خفیہ نہیں کہا, صرف علت کہا کہ اس کے اندر علت نہ ہو, ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی محدثین لفظ علت کو علی الاطلاق استعمال کرتے ہیں اس سے مراد علت قادحہ اور خفیہ ہی ہوتی ہے, اس سے مراد وہاں پر علت غیر قادحہ نہیں ہوتی ہے. کسی بھی محدث نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث مجروح ہے, کیونکہ اس کے اندر علت پائی جا رہی ہے, اس نے کہا اس کے اندر علت ہے. یہاں پر جب وہ مطلقی تو کہہ رہا ہے نا کہ اس کے اندر علت ہے, تو آپ کہیں اس کے اندر پتہ نہیں ان کی مراد علت قادحہ تھی یا غیر قادحہ. نہیں, یہاں پر جب وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر علت پائی جا رہی ہے تو اس سے مراد علت قادحہ ہی ہوتی ہے, علت خفیہ ہی ہوتی ہے, علت غیر قادحہ کی وہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آگے یہی بات کہہ رہے ہیں امام ابن حجر رحمہ اللہ کہ جن لوگوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ مطلقاً اگر علت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اس کی صفت نہیں بھی لائی جاتی ہے, تب بھی اس سے مراد علت قادحہ اور خفیہ ہی ہوتی ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کہنے والوں کی یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے, بلکہ اگر آپ نے وہ لفظ مطلقاً استعمال کیا ہے, اس کو کسی صفت کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے, قید نہیں کیا ہے, تو اس کے اندر عموم باقی رہے گا, اس میں علت قادحہ اور غیر قادحہ دونوں داخل ہو رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. لیکن امام ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے, غلط ہے, کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جب بھی محدثین مطلقاً علت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد علت قادحہ اور خفیہ ہی ہوتی ہے. یعنی امام نووی رحمہ اللہ نے اگر اپنی تعریف کے اندر اس کی صفت نہیں لائی یہ سوچ کر کہ علت سے مراد علت قادحہ اور علت خفیہ ہی ہے, تو ان کی وہ بات بالکل صحیح ہے. اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے پھر ان پر جو اعتراض کیا ہے اس پورے پیراگراف میں, وہ اعتراض صحیح نہیں ہے, جس اعتراض میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صفت لانے کے محتاج ہیں, دونوں وصفوں کے محتاج ہیں, تو ان کا یہ اعتراض درست نہیں ہے. چلیے پڑھیے اعتراض تو پڑھ لیا, ایک ٹکڑا اس کا رہ گیا نیچے. قال شیخ الاسلام, امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يُصِبْ مَنْ قَالَ,
جس نے بھی یہ بات کہی ہے بالکل بھی صحیح نہیں کہی. کیا بات کہی ہے؟ لا حاجت الی ذلک، صفت لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لأن لفظ العلت لا يطلق الا على من كان قادحا، لفظ علت کا اطلاق تو ہوتا ہی نہیں ہے مگر اسی پر جو قادح ہو. یعنی لفظ علت کا تو اطلاق ہی اسی پر ہوتا ہے جو قادح ہو. تو امام ابن حجر رحمہ اللہ آگے کہتے ہیں فلفظ العلت اعم من ذلك، نہیں یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے، بلکہ علت کا جو لفظ ہے وہ عموم رکھتا ہے اپنے اندر، اس سے بھی زیادہ عام ہے، یعنی اس کے اندر علت قادحہ اور غیر قادحہ دونوں داخل ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ علت کا اطلاق ہی علت قادحہ اور خفیہ پر ہوتا ہے، انہی کی بات صحیح ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.